بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان و بدیع عروض کے کورس کے لیکچر نمبر 11 میں آج ہمارا موضوع ہے تشبیہ کی اقسام. اس سے پہلے ہم لیکچر نمبر 9 میں اور 10 میں تشبیہ کو تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. وہاں ہم نے تشبیہ کی تعریف پڑھی اور یہ پڑھا کہ دو چیزوں کے درمیان مشابہت قائم کرنے یا مماثلت ظاہر کرنے کو تشبیہ کہا جاتا ہے. یا آسان اور سیدھے سادے لفظوں میں اگر بات کی جائے تو ایک شخص یا چیز کو دوسری چیز کی مانند کہنا یا ایک شخص یا چیز کو دوسری چیز کی طرح کہنا تشبیہ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چاند کی طرح ہے یا شیر کی طرح بہادر ہے تو یہ تشبیہ ہے. اب اس کے بعد ہم نے تشبیہ کے مختلف ارکان پڑھے: مشبہ، مشبہ بھی، وجہ شبہ، حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ. پھر ہم نے تشبیہ کی نظری مثالیں پڑھی اور اس کے بعد ہم نے تشبیہ کی شعری مثالیں بھی پڑھی ہیں. یہ بحث یہاں تک پہنچی اور اس کے بعد آج ہم تشبیہ کی مختلف اقسام پڑھیں گے. تشبیہ کی اقسام، تشبیہ کی قسمیں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تشبیہ کے اقسام میں سے سب سے پہلے ہے تشبیہ مفصل یا مطلق. اس کے بعد تشبیہ کی دوسری قسم ہے تشبیہ مجمل. اس کے بعد تشبیہ کی تیسری قسم ہے تشبیہ قریب. اس کے بعد تشبیہ کی چوتھی قسم ہے تشبیہ بعید اور تشبیہ کی پانچویں قسم ہے تشبیہ جمع. تشبیہ کی یہ 5 اقسام ہیں کہ جو ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے. علم بیان کی کتابوں میں اور فصاحت و بلاغت کی کتابوں میں تشبیہ کی بہت زیادہ اقسام درج ہیں، لیکن ان میں سے مشہور اقسام اور جو ہمارے کورس میں شامل ہیں وہ یہی 5 ہیں: مفصل، مجمل، قریب، بعید اور جمع. تو ہم ان 5 کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے. تشبیہ مجمل، سب سے پہلے ہمارے سامنے تشبیہ مجمل کی تعریف آ گئی ہے. اس تعریف کو آپ پڑھیں. لکھا ہے کہ جس تشبیہ میں وجہ شبہ مذکور نہ ہو. ایک ایسی تشبیہ کہ جس میں مشبہ اور مشبہ بھی اور حرف تشبیہ وغیرہ تو پائے جاتے ہیں، لیکن وجہ شبہ جو ایک رکن ہے تشبیہ کا وہ اس میں نہیں ہوتا. اب وجہ شبہ کیا ہے؟ جب آپ نے جو اس میں نہیں ہے، اور آگے جب آپ پڑھیں گے تشبیہ مفصل تو اس میں آپ یہ پڑھیں گے کہ جس تشبیہ میں وجہ شبہ مذکور ہو. تشبیہ مجمل کی تعریف یہ ہے کہ جس تشبیہ میں وجہ شبہ مذکور نہ ہو، اور تشبیہ مفصل کی تعریف یہ ہے کہ جس تشبیہ میں وجہ شبہ مذکور ہو. تو اب وجہ شبہ کے مذکور ہونے اور نہ ہونے کی بحث یہاں پر ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ وجہ شبہ جو ہے یہ اصل میں وہ صفت ہوتی ہے کہ جو مشبہ اور مشبہ بھی میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے اور اسی صفت کی وجہ سے دراصل تشبیہ دی جاتی ہے. مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ اسلم شیر کی طرح ہے یا اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہاں دو مشبہ اور مشبہ بھی جو ہے وہ اسلم اور شیر ہیں. ہم نے اسلم کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور تشبیہ دی ہے اسلم کی بہادری کی وجہ سے، یعنی اسلم کی بہادری کی صفت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے اسلم کے بارے میں یہ کہا کہ اسلم شیر کی طرح ہے. اب بہادری ایک ایسی صفت ہے کہ جو شیر میں مسلمہ طور پر پائی جاتی ہے اور اسلم کے ساتھ بھی ہم نے اسی صفت کو منسوب کر دیا. ہم نے یہ کہہ دیا کہ اسلم شیر کی طرح ہے، گویا شیر میں جو بہادری کی صفت پائی جاتی ہے وہی صفت اسلم میں بھی پائی جاتی ہے. تو بہادری وہ صفت ہے کہ جو دونوں میں مشترکہ ہے اور اسی بہادری ہی کو ہم، اسی صفت ہی کو ہم وجہ شبہ کہتے ہیں. اور وجہ شبہ کہنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ صفت جو ہوتی ہے اسی کی وجہ سے اصل میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. مثلا اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح ہے یا اس کا چہرہ گلاب کی طرح ہے، تو یہاں پر دراصل کہنے والا اس کی خوبصورتی کو سراہنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن خوبصورتی کا اگر وہ نام لیتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں لیتا سننے والے کا ذہن پھر بھی اس کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی یہ تشبیہ مجمل کی مثال جو ہے اسلم شیر کی طرح ہے، اس میں بہادری کا لفظ جو ہے، بہادری کا نام ہی نہیں لیا گیا، لیکن سننے والا پھر بھی جان گیا کہ یہاں اسلم کی بہادری کی صفت کی تعریف ہو رہی ہے. تو یہ تشبیہ مجمل ہے. اب اگر اس کو ہم تشبیہ مفصل بنائیں اسی تشبیہ کو، تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ اسلم شیر کی طرح بہادر ہے. جب ہم اسلم شیر کی طرح بہادر ہے کہیں گے تو یہ تشبیہ مفصل ہے، کیونکہ یہاں بہادری کا ذکر ہو گیا ہے، وجہ شبہ مذکور ہو گئی ہے، اس کا ذکر ہو گیا ہے. لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ اسلم شیر کی طرح ہے، بہادری کا ذکر نہیں کریں گے، وجہ شبہ کا ذکر نہیں کریں گے، تو پھر یہ تشبیہ مجمل ہو جائے گی. تشبیہ
مجمل اور مفصل میں یہ فرق ہے. اس کے بعد ہم تشبیہ مجمل کی ایک شعر سے وضاحت کرتے ہیں. جنید سر افسر کی یہ شعر ہمارے سامنے ہے کہ اور تو مجھ کو ملا کیا میری محنت کا صلہ، چند سکے ہیں میرے ہاتھ میں چھالوں کی طرح. یہاں دوسرے مصرے پر آپ غور کریں. دوسرے مصرے میں شاعر نے کہا ہے کہ چند سکے ہیں میرے ہاتھ میں چھالوں کی طرح، یعنی میرے ہاتھ میں چند سکے ہیں اور وہ سکے جو ہیں وہ میرے ہاتھ کے چھالوں کی طرح ہیں. یہاں پر سکوں کو چھالوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، لیکن وہ صفت کہ جو سکوں میں اور چھالوں میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے، ہاتھ کے چھالوں میں، وہ صفت یا وجہ شبہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا. تو یہ تشبیہ مجمل ہے. اب اس کی مزید وضاحت جب آپ تشبیہ مفصل کو پڑھیں گے تو وہاں ہو جائے گی. تشبیہ مفصل یا مطلق، تشبیہ مفصل کے دو نام ہیں. اس کو تشبیہ مفصل بھی کہا جا سکتا ہے اور تشبیہ مطلق بھی کہا جاتا ہے. اب اس کی مثال ہمارے سامنے آ گئی ہے، اس کی تعریف آ گئی ہے ہمارے سامنے کہ وہ تشبیہ جس میں وجہ شبہ مذکور ہو، اور اس کی مثال ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ اس کا چہرہ گلاب کی مانند خوبصورت ہے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ کہنے والے نے اس کا چہرہ گلاب کی مانند ہے کہنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے خوبصورت کا لفظ بھی یعنی صفت بھی مذکور کر دی ہے، صفت کا بھی ذکر اس نے کر دیا ہے کہ اس کا چہرہ گلاب کی مانند خوبصورت ہے. تو یہ تشبیہ مفصل ہو گئی. اب اگر وہ تشبیہ مجمل استعمال کرتا تو وہ اس طرح کہتا کہ اس کا چہرہ گلاب کی مانند ہے، اور جب چہرہ گلاب کی مانند ہے وہ کہتا تو پھر بھی سننے والے کا ذہن جو ہے وہ اس شخص کی جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے چہرے کی خوبصورتی ہی کی طرف جاتا. اگر خوبصورتی کا نام نہ بھی لیا جاتا، اس کا چہرہ گلاب کی مانند ہے کہا جاتا، تو پھر بھی ذہن خوبصورتی ہی کی طرف جاتا. لیکن تشبیہ مجمل ہو جاتی، اور جب خوبصورتی کا ذکر بھی آ گیا، یعنی اس شخص کے چہرے میں اور گلاب میں جو مشترکہ صفت ہے اور جو وجہ شبہ ہے وہ خوبصورتی ہے، اور اس کا یہاں پہ ذکر آ گیا، لہذا یہ تشبیہ مجمل نہ رہی بلکہ تشبیہ مفصل ہو گئی یا تشبیہ مطلق ہو گئی. اب آگے شعر کے ذریعے وضاحت ہو رہی ہے. میر تقی میر کا یہ شعر ہے کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا. یہاں اب غور کریں شعر پر کہ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، یعنی شاعر نے اپنے دل کو کسی غریب آدمی کے چراغ سے تشبیہ دی ہے، اور غریب آدمی کے چراغ میں یہ خصوصیت ہوتی ہے یا یہ خامی ہوتی ہے کہ رات ہو جاتی ہے لیکن وہ جلتا نہیں ہے بلکہ بجھا ہی رہتا ہے، کیونکہ اس میں تیل نہیں ہوتا اور تیل کے اخراجات برداشت کرنے کی اس میں سکت نہیں ہوتی غریب آدمی میں، مفلس میں. تو مفلس کا چراغ جو ہے وہ رات ہونے کے باوجود جلتا نہیں بلکہ بجھا رہتا ہے. تو یہاں شاعر نے اپنے دل کو مفلس کے چراغ سے تشبیہ دی کہ جس طرح مفلس کا چراغ بجھا رہتا ہے اسی طرح میرا دل بھی بجھا رہتا ہے. لیکن پہلے مصرے میں اس نے یہ کہا کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، بجھا سا رہنے کا اس نے ذکر بھی ساتھ کر دیا، وجہ شبہ مذکور ہو گئی، لہذا یہ تشبیہ مفصل ہو گئی. اس کے بعد آگے چلیں. تشبیہ قریب. تشبیہ قریب کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ تشبیہ جس میں وجہ شبہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، یعنی ایک ایسی تشبیہ کہ جس میں آپ آسانی سے سمجھ جائیں کہ یہ تشبیہ کس وجہ سے دی گئی ہے، یعنی جس کو تشبیہ دی گئی ہے اس کی کون سی صفت کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے. آگے مثال آ رہی ہے، اس کے دانت موتیوں جیسے ہیں. اب کسی کے دانتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے دانت موتیوں جیسے ہیں تو ظاہر ہے کہ موتیوں جیسے دانت ہونے کو آسانی سے ایک آدمی جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے. ہر آدمی کی سمجھ میں یہ بات آسانی سے آ سکتی ہے کہ دانتوں کی شکل، دانتوں کی صورت، دانتوں کی چمک دمک کی وجہ سے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے. اس میں کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم تشبیہ قریب کہیں گے. اب تشبیہ قریب کی ایک مثال شعر کے ذریعے آ گئی ہے. عرق آلودہ ہے جبین حسین، جیسے شبنم گری ہو پھولوں پر. یہاں اس شعر میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس شعر میں اصل میں دو تشبیہات ہیں. پہلے مصرے میں عرق آلود ہے یعنی پسینے سے بھری ہوئی ہے، جبین حسین یعنی خوبصورت پیشانی. جبین کہتے ہیں پیشانی کو، حسین کہتے ہیں خوبصورت کو. تو عرق آلود ہے جبین حسین یعنی اس کی خوبصورت پیشانی جو ہے وہ پسینے سے، عرق سے آلود ہے یعنی پسینے سے تر ہے. اور اگلے مصرے میں شاعر نے کہا کہ جیسے شبنم گری ہو پھولوں پر، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے پھولوں پر شبنم گری ہو. گویا اگر آپ ان کو میچ کریں یا ان کو آپس میں ملائیں تو پہلے مصرے میں
عرق کا ذکر ہے یعنی پسینے کا ذکر ہے، اور دوسرے مصرے میں شبنم کا ذکر ہے۔ پہلے مصرے میں پیشانی کا ذکر ہے اور دوسرے مصرے میں پھول کا ذکر ہے۔ ایک مثال کے ذریعے شاعر نے تمثیل کے ذریعے اس نے اپنی بات بازی کی ہے کہ عرق آلود ہے جبین حسین، یعنی اس کی حضور پیشانی پسینے سے زرا تر ہے جیسے شبنم گری ہو پھولوں پر۔ گویا کسی کے ماتھے کا جو پسینہ ہے اس کو شبنم سے تشبیہ دی گئی، اور اس کے ماتھے کی خوبصورتی کی وجہ سے ماتھے کو پھول سے تشبیہ دی گئی۔ اب یہ بھی تشبیہ قریب ہے، فوری طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ شبنم کو اگر پسینے سے تشبیہ دیتے ہیں تو وجہ شبہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کس وجہ سے دیتے ہیں، اور اگر کسی کی پیشانی کو پھول سے تشبیہ دی گئی ہے تو پیشانی کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی اس کو پھول کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، لہذا یہ بات بھی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، لہذا یہ تشبیہ قریب ہوگی۔ تشبیہ قریب کے بعد آتی ہے ہمارے سامنے تشبیہ بعید۔ تشبیہ بعید کی مثال اگر ہم نثر میں دیکھیں تو یہ ہے کہ وہ تشبیہ اگر اس کی ہم تعریف دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ تشبیہ جس کی وجہ شبہ فوری طور پر سمجھ میں نہ آئے بلکہ غور و فکر کرنے کے بعد سمجھ میں آئے، یعنی یہ ایک ایسی تشبیہ ہوتی ہے کہ فوری طور پر، جیسے پیچھے ہم نے تشبیہ قریب کو پڑھا تو وہاں تو فوری طور پر ہمارے ذہن میں دانت موتیوں جیسے ہیں، سے فوری طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، لیکن یہاں تشبیہ بعید میں ہم دیکھتے ہیں کہ بات آسانی سے اور فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اس کی مثال آپ دیکھیں، زندگی طوفان کی مانند ہے۔ اب زندگی کو طوفان کی مانند کیوں کہا گیا، کس وجہ سے کہا گیا، یہ فوری طور پر ذہن میں نہیں آتا، لیکن تھوڑا سا جب ہم غور کرتے ہیں تو بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ زندگی کو طوفان سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک شعری مثال جو ہے وہ یہ آ گئی کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اقبال کے شعر ہے بڑا مشہور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، یعنی عقل جو ہے یہ راستے کا چراغ تو ہے لیکن منزل نہیں ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ عقل سے آگے گزر جاؤ کہ یہ نور جو ہے عقل کا یہ چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اب عقل کے نور کو چراغ راہ کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ چراغ راہ ہے اور منزل نہیں ہے، یہ تشبیہ ایسی ہے کہ جو فوری طور پر جس کا مفہوم جو ہے یا جس میں وجہ شبہ جو ہے وہ فوری طور پر ذہن میں نہیں آتی، تو یہ تشبیہ بعید کی مثال ہو گئی۔ اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں اور تشبیہ کی اگلی قسم دیکھتے ہیں، وہ ہے تشبیہ جمع۔ اب یہ جو تشبیہ جمع ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ تشبیہ جس میں مشبہ ایک اور مشبہ بے ایک سے زیادہ ہوں، وہ تشبیہ جس میں مشبہ ایک اور مشبہ بھی ایک سے زیادہ ہوں۔ اب یہ جو مشبہ اور مشبہ بھی ایک سے زیادہ ہونے کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشبہ تو ایک ہے، یعنی آپ ایک چیز کو تشبیہ دے رہے ہیں لیکن ایک چیز کے ساتھ نہیں دے رہے بلکہ ایک سے زیادہ چیزوں کے ساتھ دے رہے ہیں۔ پچھلی مثال میں آپ نے دیکھا کہ علی شیر کی طرح ہے یا اسلم شیر کی طرح ہے، تو وہاں ایک شخص کو ایک شخص کے ساتھ ایک چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی۔ دانت موتیوں جیسے ہیں تو وہاں دانت کو موتی کے ساتھ تشبیہ دی گئی، یعنی ایک چیز کو ایک چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اب یہ اس قسم کی تشبیہ ہے جو ہمارے سامنے ابھی ہے کہ اس میں ایک چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے ایک سے زیادہ چیزوں کے ساتھ، ایٹ اے ٹائم بیک وقت ایک سے زیادہ چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب اس کی مثال ہمارے سامنے آ گئی، یہ شعری مثال ہے کہ میں نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، ہنس پڑے پھول رو پڑی شبنم، یعنی یہاں شاعر نے یہ کہا کہ میں نے زندگی کے بارے میں پوچھا کہ زندگی کیا ہے، تو پھول ہنسنے لگے، ہنس پڑے، اور شبنم رو پڑی۔ گویا ایک زندگی کو بیک وقت پھولوں کے ہنسنے کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے اور شبنم کے رونے کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ یونیورسل فیکٹ آفاقی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ زندگی میں پھولوں کی طرح ہنسا بھی جاتا ہے اور شبنم کی طرح رونا بھی پڑتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، زندگی ایک ہے یعنی مشبہ ایک ہے، اور مشبہ بھی ہی یہاں پہ دو ہیں، یعنی پھولوں کا ہنسنا اور شبنم کا رونا۔ تو یہ تشبیہ جمع کی مثال ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے 5 تشبیہات کے جو اقسام ہیں ان کو ہم پڑھا، تشبیہ قریب اور بعید اور جمع اور مجمل اور مفصل۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ استعارے کے بارے میں پڑھیں گے، اور استعارے کی تعریف ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔